السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ علم و تعلیم سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شفیق اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف مضامین سے متعلقہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے، باقاعدگی سے جاری ہے۔ تو اسی سلسلے کی آج ایک اور ویڈیو ہے۔ اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تعلیم جو ہے وہ اس کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ کیا ہیں، واٹ آر دا بیسک کمپوننٹس اینڈ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن۔ تو بچوں، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایکولی انٹرمیڈیٹ بلکہ میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو علم و تعلیم کے ہیں، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس، گریجویشن کے، بی اے کے، بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایم ایڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے بعد ایم اے ایجوکیشن، ای ایل ٹی، ٹیفل، ای ایس ایل، ٹیسول سب سے متعلق ہے، کیونکہ سب کا جو بیسک سبجیکٹ ہے ڈسکشن کا وہ ایجوکیشن ہے۔ اور جب ظاہری بات ہے کہ ایجوکیشن کی بات ہوگی تو اس کے جو کمپوننٹس ہیں یا جو فارمیٹنگ ایلیمنٹس ہیں ان کی بات ضرور ہوگی۔ فارمیشن کسی بھی چیز کی جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے کمپوننٹس یا ایلیمنٹس ہی ہوتے ہیں۔ تو تعلیم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرد کو امتیازی حیثیت دیتی ہے دوسرے لوگوں سے جو کہ اس سے کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کے کردار کی نشو و نما کرنا ہے، اس کی ذہنی جو ترقی ہے اس کو انشور کرتی ہے تعلیم۔ اور تعلیم جو ہے وہ انسان کو بہت سی نئی اقدار سے روشناس کراتی ہے جن سے وہ پہلے واقف نہیں ہوتا۔ تو آئے ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کو جو کہ ایجوکیشن کا ہے اس کو بنانے میں جو ایلیمنٹس کار فرما ہیں وہ کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ متعلم ہے، جسے ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر سارا ایجوکیشن کا جو پروسیس ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر تعلیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو پروسیس آف ایجوکیشن ہے وہ اس کے بغیر نامکمل ہے، بیکاز ہی از دا مین اسٹیک ہولڈر آف دس ہول پروسیس آف ایجوکیشن۔ اس کے بعد سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں معلم ہے۔ معلم جو ہوتا ہے اسے ہم ٹیچر کہتے ہیں، استاد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو استاد جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ مختلف علوم سے متعلق ہیں، جو کہ طالب علم کے نالج میں پہلے نہیں ہیں، انہیں ٹرانسمٹ کرنے کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ جو ہمارا کمپوننٹ ہے دیٹ از تعلم، جسے ہم لرننگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان وہ جو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے دیٹ از کالڈ ایز لرننگ، اور وہ جو پروسیس ہے اس سے جو تعلم ہے، طالب علم ہے، اس میں ذہنی پختگی آتی ہے اور وہ ایک معاشرے کا فعال اور ایکٹیو ممبر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا نصاب، جسے ہم کریکولم بھی کہتے ہیں۔ نصاب ایک روڈ میپ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اندھی دوڑ لگا دیں تو اس کا کہیں جا کے کوئی رزلٹ نہیں آنا۔ آپ کو پتہ ہے ایک سسٹم کے تحت ہمیں کچھ چیزوں کو کرٹیل کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ ہمیں کچھ جگہوں پہ فل سٹاپ لگانا ہوتا ہے۔ نصاب ایج کے حساب سے اور ضروریات کے حساب سے مرتب کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بیسٹ آف کریکولم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ ان کے جو کردار سازی ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے اور ایڈوانس جو لائنز ہیں ان کے اوپر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا ٹیچنگ، جسے ہم تدریس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچنگ جو ہے وہ ٹیچر کے اینڈ سے ہوتی ہے، مطلب ایگزیکیوشن اس کی ٹیچر کے اینڈ سے ہوتی ہے، اور لرننگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اینڈ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچر از ایٹ دا ڈیلیورنگ اینڈ وائل دا اسٹوڈنٹ از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ
بیچ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سارے پروسیس کو فعال بنانے کے لیے اور افیکٹو بنانے کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہماری چیز ہے معاشرہ۔ معاشرہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، بیکاز یہ ایک ایسی پریکٹیکل وہ لیبارٹری پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک لیبارٹری ہے جہاں پہ جو کچھ سیکھتا ہے بچہ وہ آ کے یہاں پہ اپلائی کرتا ہے، اور بہت کچھ بچہ جو اوے دا سوسائٹی کلاس روم میں بیٹھ کے نہیں سیکھتا، معاشرہ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے۔ تو آئیں ان سب کو ون بائی ون تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، اتنی زیادہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو اس کا مل جائے۔ تو بچوں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کائنڈلی ان کو آپ دیکھا کریں، توجہ سے نوٹ کر لیا کریں، ویڈیو کو بار بار دیکھ لیا کریں، دیکھنے سے بھی بعض اوقات چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پریپیئر ہو جاتی ہیں۔ ہم جو یہاں پہ کانسیپٹس ڈسکس کرتے ہیں وہ ایک جنرل لیول پہ آ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ایک بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ دے دیا جائے، اس کے بعد پھر بچہ خود اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ پروسیس کو یوز کر کے خود وہ لکھ سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں اس کے پاس مطلب بکس بھی ہوتی ہیں، اس کے پاس نوٹس بھی ہوتے ہیں، تو ڈیپتھ نالج جو ہے وہ وہاں سے وہ لے سکتا ہے، لیکن بعض اوقات اس ڈیپتھ نالج کو گین کرتے کرتے وہ بیسک کانسیپٹ کو نہیں بنا پاتا۔ تو ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ دے دیا جائے تاکہ بچے کے لیے پھر آگے چلنا آسان ہو جائے، مطلب ہم ایزی ٹو ایزی اور پھر ایزی ٹو ڈیفیکلٹ موو کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس کو آسانی سے گرپ کر سکیں۔ تو چلیں پہلا عنصر جو ہے یا پہلا کمپوننٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے متعلم، جسے ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک مین سٹیک ہولڈر ہوتا ہے ایجوکیشن پروسیس کا، اس کے بغیر تعلیم کا عمل جاری و ساری ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم کے بغیر ایک انڈیویجول بالکل ان افیکٹو ہے، معاشرے کا وہ ایک کارکن، ایک جو ایکٹیو کارکن ہے وہ نہیں بن پاتا، اور تعلیم جو ہے وہ اسے ایک ایسی پوزیشن میں لے آتی ہے جہاں پہ وہ ایک پازیٹیو کیریکٹر ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر پازیٹیوٹی اس کی جو ہے وہ زندگی کا اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو تعلم جو ہوتا ہے وہ اصل میں سیکھنے کے لیے، سیکھنے کے جذبے سے وہ بیٹھتا ہے کلاس روم میں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم ایک یہاں پہ اور بات ڈسکس کریں گے، کلاس روم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو فارمل ایجوکیشن ہے، انفارمل ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، جو بندہ کبھی اسکول نہیں بھی جاتا تو بہت سی چیزیں اسے بھی پتہ ہوتی ہیں، تو وہ اصل میں معاشرے سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ وہ ایک انفارمل وے ہے تعلیم کو سیکھنے کا، ٹھیک ہے، اور چیزوں کو پرکھنے کا، جو کہ انڈیویجول میں ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے، اس کی آبزرویشن کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جو فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کو باقاعدہ طور پہ ایک سسٹم رن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ جو طالب علم ہے اس کے سیکھنے کے جو مدارج ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ درجہ بدرجہ چیزوں کو سیکھتا ہے، پہلے وہ چیزوں کو آبزرویشن سے سیکھتا ہے، پھر انہیں ایکسپیرینس کرتا ہے، پھر وہ بحث مباحثہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو ٹائپس ہیں اس کی، پھر ان کو اپلائی کرتا ہے سیکھی ہوئی چیزوں کو، وہ اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں اس کا احاطہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا، ایک طالب علم کے سیکھنے کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں بچے کی جو ایبیلٹی ہے اس کے اکارڈنگ ایجوکیشن سسٹم کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن سسٹم مسٹ بی ان کیپنگ ود دا ٹرینڈس اینڈ ایپٹیچیوڈس آف دا اسٹوڈنٹس لرنرس، ٹھیک ہے۔ انڈیویجول جب یہ نہ ہو کہ اسے پڑھایا کچھ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ الٹیمیٹلی اسے کسی اور طریقے سے پرسیو کر رہا ہے یا سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ پروسیس جو ہے ایجوکیشن کا وہ افیکٹو بیسس کے اوپر ہونا چاہیے
تاکہ افیکٹونیس جو ہے وہ پریویل کرے۔ تو طالب علم مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کے بغیر جو ہے یہ تعلیم کا عمل نہیں جاتا۔ موجودہ جو زمانہ ہے یا دور ہے، اس میں جو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے کلاس روم میں، جس میں اسٹوڈنٹ کو کیا کیا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں دے دی جاتی ہیں یا اس کو پروجیکٹس دے دیے جاتے ہیں، اس کو کچھ کرنے کو دے دیا جاتا ہے، وہ اپنے مائنڈ سے ان چیزوں کو مینیج کر کے کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اسٹوڈنٹ اورینٹڈ سسٹم کہلاتا ہے، جس میں کہ وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اپنے، چونکہ مائنڈ کو وہ یوز کرتا ہے، اپنے ایکسپیرینسز کو یوز کرتا ہے، تو وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح جو نیکسٹ ہے ہمارا، اس میں ہم دیکھتے ہیں ٹیچر یا جسے ہم معلم کہتے ہیں۔ تو اے گڈ ٹیچر از بلڈز اے گڈ سوسائٹی، اے گڈ ٹیچر انشورس گڈ ورکنگ آف دا سوسائٹی۔ ایک اچھا طالب علم ایک اچھے ٹیچر سے بنتا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ٹیچر کا رول ہے وہ اب ختم ہو گیا۔ بے شک آج کا دور جو ہے ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ اس کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے، اور اس کا رول جو ہے وہ ایک گائیڈ کا ہے، لیکن بہت سے ایسے مراحل ہیں، بہت سے ایسے لیولز ہیں جہاں پہ ٹیچر کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ وہ کوئی اور ہستی وہاں پہ جا کے اپنا رول پلے نہیں کرتی، وہ ٹیچر کی ہی مرہون منت ہوتا ہے۔ تو ٹیچر کی حیثیت بھی ایک اپنی جگہ پہ مسلمہ حیثیت ہے، وہ امپورٹنٹ رول ہے اس کا بھی ایجوکیشن پروسیس میں۔ وہ جو بچوں کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو معاشرتی روایات ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج کے دور کی یا جدید دور کی روایات ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک برج کا رول پلے کرتا ہے۔ وہ بھی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اولڈ ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ان کو کیسے ہم نے ساتھ لے کے چلنے ماڈرن ٹریڈیشنز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک چیز کو پکڑ لیں اور دوسری چیز کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک بہت بڑا گیپ یہ جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو فنکشننگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک سو کالڈ جنریشن گیپ جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ پھر بڑھتا جاتا ہے۔ تو ٹیچر کا یہ کام ہے کہ وہ اس جنریشن گیپ کو برج کرے، ٹھیک ہے، لنک کرے، اور جو ویلیوز ہیں وہ سکھائے، اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی علم دے، تاکہ بچے جو ہیں وہ آج کے دور کے مطابق جب سوسائٹی میں پریکٹیکل لائف میں جائیں تو وہ انہیں جو سیکھی ہوئی چیزیں ہیں انہیں وہ معاشرے میں یوز کر سکیں، اپنی پروفیشنل لائف میں یوز کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیارے نبی ہیں، یہ زندگی میں انہوں نے اپنا جو بڑا حصہ ہے، بلکہ ساری زندگی ہی اگر دیکھیں تو ایک معلم کی حیثیت سے ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ تعلیمات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جب سے نبوت کا جو ہے وہ آغاز ہوا، تو اس سے لے کے آخر تک جو ہے وہ ہمیں ایک استاد کی یا معلم کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کے لیے اپنی زندگی سے، عملی زندگی سے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بتا دیا کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب صفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کا سلسلہ تھا یہ جاری و ساری تھا، جس سے معاشرے میں ایک بہت بڑا ایک پازیٹیو ٹرینڈ آیا اور معاشرہ ترقی کی طرف چل پڑا۔ ترقی ان دا مینٹل سینس، ان دا اسپرچول سینس۔ اصل جو ترقی ہے وہ تو اسپرچول ہے، وہ جو مینٹل ہے، انسان کا جو مائنڈ ہے وہ کتنا پختہ ہوتا ہے، اور اصل جو ترقی کی معراج ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اپنی حقیقت اور انبیاء کی جو شریعت ہے ان کی حقیقت کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہو جائے۔ باقی دنیاوی جو ترقی ہے یہ انسان کے لیے جو مادی وسائل ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اگر وہ نہ بھی کرے تب بھی انسان کی جو مادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں،
ٹھیک ہے. ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں یا کم پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں مادی ضروریات ان کی بھی پوری ہوتی ہیں، لیکن تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی جو ذہنی پختگی ہے اور روحانی پختگی ہے وہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اور کائنات کی جو حیثیت ہے وہ اس کو پہچانے، اور اس میں رہتے ہوئے وہ اپنے رول کو پہچانے کہ میرا رول کیا ہے. اور یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ ایک استاد سکھاتا ہے. ایک استاد یہ ساری چیزیں بچے کے مائنڈ میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. تو استاد کا جو رول ہے وہ اصل میں انسان کو انسانیت کی معراج پہ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر انسان اپنے اس عمل کو، مطلب استاد جو ہے وہ اپنے اس ڈیوٹی کو، اس رول کو وہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتا ہے تو وہ ایک مذہبی فریضہ بھی سر انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو استاد کی حقیقت جو ہے وہ معاشرے میں حقیقی معنوں میں پھر ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تربیت سازی جو ہے وہ استاد کا اصل کام ہے. پڑھانا جو ہے، کتابیں پڑھانا، بچوں کو اگر دیکھا جائے تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بچوں کے والدین جو ہوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اگر کتابیں ہی پڑھنی ہے تو وہ والدین سے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادارے میں آنے کا مقصد اور استاد کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو کردار سازی میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں وہ ان کو پورا کر دے، اور جو تربیت کا ایک عمل ہے وہ اس کو مکمل کر دے. ٹھیک ہے. تو بچوں یہ ہوا استاد کا کردار. پہلا ہم نے پڑھا طالب علم ایز کمپوننٹ اور ایز ایلیمنٹ آف ایجوکیشن. سیکنڈ ہم نے کیا ٹیچر کا. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں لرننگ، جو تعلم ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. اچھا، لرننگ جو ہے جب استاد اور طالب علم میں ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ جو ایگزیکیوٹنگ اینڈ سے ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ڈیلیورنگ اینڈ سے اس کی ڈیلیورنس سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جو ریسیونگ اینڈ ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اس سارے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ، سیکھنا، جو طالب علم کے اینڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. تو لرننگ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت کچھ ایسا کر دیتی ہے جس سے وہ اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گروہوں میں وہ ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لیتا ہے. اس سے لرننگ سے انسان کا مائنڈ جو ہے اس میں میچورٹی آتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم بہت سی سکلز سیکھ جاتا ہے بندہ، اور مہارتیں سیکھتا ہے. تعلیم انسان کو، مطلب جو لرننگ ہے اس سے جو مائنڈ ہے وہ بہت سی جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اور معاشرے میں ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا اور فائدے کا باعث بنتا ہے جو خود سے ان چیزوں کو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو لرننگ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اگین اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سیکھتا ہے. کیا سیکھتا ہے؟ وہ اقدار کو سیکھتا ہے، وہ مذہب کو سیکھتا ہے، وہ معاشرے کی اقدار کو مینڈ کرتا ہے. جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں ان کو وہ بہتر کر دیتا ہے. وہ جو موسمی تغیرات ہیں ان کو دیکھتا ہے، وہ کائنات کی حیثیت اور مقام کو دیکھتا ہے، اور اس کی بناوٹ کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے. یہ سب کچھ کہاں سے ہے؟ یہ اس لرننگ کا پروسیس کا حصہ ہے جو ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے، یا جو ایجوکیشن کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ساز و سامان مہیا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. انسان فردر جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو لرننگ جو ہے وہ اس ساری جو ایجوکیشن کا جو پروسیس ہے اس کی معراج ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تدریس، جسے ہم ٹیچنگ کہتے ہیں. ٹیچنگ جو ٹیچرز اینڈ پہ ہے، اس کے بغیر تعلیم کا بھی تصور ممکن نہیں ہے. کیونکہ اگر سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے، یا ٹیچر ان ایفیکٹو ہے، تو ہماری جو ٹیچنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ویک رہ جائے گا، جس کی وجہ سے جو لرننگ پروسیس ہے وہ ان ایفیکٹو ہو جائے گا، وہ شاید ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو ٹیچنگ
میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر اپنا رول پلے کرتا ہے، ڈفرینٹ میتھڈولوجیز جو ہیں وہ اپلائی کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکھیں، بہتر سے بہتر طریقے سے سیکھیں. تو وہ جو کریکولم ہوتا ہے، جو روڈ میپ ہوتا ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہوئے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایجوکیشنل پروسیس جو ہے وہ اس کو آسان بنایا جائے. ہی ڈیوائزز ویز ہاؤ ٹو میک دا ایجوکیشن پروسیس ایزیئر. ٹھیک ہے، اس میں میتھڈولوجیز اپلائی کرتا ہے، اس میں وہ جو لرننگ تھیوریز ہیں ان کو وہ اپلائی کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ جو طلبہ کی دلچسپی ہے تعلیم میں وہ برقرار رہے، ان کے جو سیکھنے کے پروسیس میں ہے وہ برقرار رہے. اور a good teacher is always a good actor as well. ٹھیک ہے، تو وہ ڈفرینٹ ویز اور میتھڈولوجیز جو ہیں وہ اپلائی کرتا ہے کلاس روم میں، جس سے بچوں میں ایک رجحان پیدا ہوتا ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے، معاشرہ، سوسائٹی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. تو سوسائٹی ہے، سوسائٹی جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تجربہ گاہ ہے، جس میں بچے نے جو کچھ سیکھا وہ اس کو آ کے اپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تھیوریٹیکلی جو کچھ سیکھا اس کو وہ پریکٹیکلی یہاں پہ آ کے اپلائی کرتا ہے. تو معاشرہ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جس میں بہت کچھ میٹیریل ایسا ہے جس سے انڈیویجول یا بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. اچھا، اب معاشرے کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ ایک ماں کی سی ہوتی ہے. ماں جیسے بچے کو بیسک جو نیڈز ہیں وہ مہیا کرتی ہے، معاشرہ بھی اسی طرح پروٹیکٹ کرتا ہے انڈیویجولز کو. تو معاشرے میں جب ایک انڈیویجول آتا ہے تو اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے رائٹس کیا ہیں، میری ڈیوٹیز کیا ہیں، اور میری جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، معاشرہ اسے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ وہ ایکسپوئر لیتا ہے، وہ جو کچھ سیکھتا ہے اس کو وہ آ کے یہاں پہ ایکسپوز کرتا ہے، ایکسپوئر دیتا ہے، اس کو ایکسپریس کرتا ہے. پھر ایکنالج ہوتا ہے، ایکنالجمنٹ سے اس میں کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور کانفیڈنس سے وہ بہت سی چیزیں امپاسبل ان کو پاسبل بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو معاشرہ جو ہے اس کا تعلیم کے ساتھ اور جو لرنرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. اس کے بغیر ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ تعلیم جو ہے وہ ممکن ہے. آئسولیشن میں بچہ کبھی بھی وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتا جو وہ معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے سیکھ سکتا ہے. تو معاشرے کی حیثیت میں نے پہلے آپ کو بتا دیا بڑی ایک امپورٹنٹ ہے، اور اپنی جگہ پہ ایک واضح حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تعلیم کا جو عمل ہے اس کے بغیر نامکمل ہے بلکہ ناممکن ہے. نیکسٹ جو ہماری چیز رہ گئی وہ ہے کریکولم، نصاب جسے ہم کہتے ہیں. تو نصاب جو ہے وہ ایک ہمیں ایک سسٹم، ایک باقاعدہ ایک لیول پرووائڈ کرتا ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ ہونا چاہیے یا اس طرح کا ہونا چاہیے. نصاب ہمیشہ ایک بچے کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ بیسک کوڈ آف کنڈکٹ سکھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. بچے کو بہت سی چیزوں کو نہیں کرنا وہ نصاب میں بتایا جاتا ہے، کیا کیا کرنا ہے وہ نصاب میں بتایا جاتا ہے. نصاب پھر کیسا ہونا چاہیے، ہاؤ شوڈ بی آر syllabus or curriculum, then that must be according to the needs of the students. اب وہ نیڈز جو ہو جاتی ہیں وہ ان کی اکنامک نیڈز بھی ہو جاتی ہیں، ان کی فزیکل نیڈز بھی ہیں، ان کی سائیکولوجیکل نیڈز بھی ہیں، اور ان کی سوشل نیڈز بھی ہیں. ٹھیک ہے، ڈومیسٹک نیڈز بھی ہیں. ساری نیڈز کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے سلیبس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے. اگر سلیبس ایسا نہیں ہے تو بچے کا جو کردار ہے وہ جو بیلنسڈ ہے وہ نہیں رہے گا، اس میں کہیں نہ کہیں امبیلنس آ جائے گا. اور نصاب جو ہوتا ہے وہ ہمیں ایک جو درجہ بندی ہے یا ایک ٹائم فریم ہے، ٹائم پیریڈ ہے، اس کو فالو کرنے کا سینس دیتا ہے. اگر ہم بچے کو ویسے ہی پڑھانا شروع کر دیں، کلاس روم میں بٹھا کے ٹیچر آئے گھنٹہ ایک پڑھا کے چلا جائے، اور اس کے بعد جو لرنرز ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں
وہ بھی سمجھیں کہ ہم نے آج بہت کچھ سیکھ لیا، لیکن 1 سال کے بعد جو کچھ انہوں نے پڑھا وہ پیپر میں کچھ بھی نہیں آیا، اس میں سے پیپر میں سوالات کچھ اور آ گئے۔ تو اب کیا ہوا، یہ ساری جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی تھی یہ مس ڈائریکٹڈ تھی اور مس لیڈنگ تھی، جس نے بچوں کو کیا کیا، لاس میں دھکیل دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ بچوں کو سینس آف لاس ہوگا، وہ جو کچھ سیکھا انہوں نے وہ ان کی مینٹل جو فیکلٹیز ہیں ان کو اس نے بڑھا دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو باقاعدہ طور پہ جو ایک فزیکل ایگزسٹنس تھی کریکولم کی اس کو ٹچ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے بچوں میں وہ جو امتحانات کو یا سوالات کو حل کرنے کا سینس تھا وہ ڈیولپ نہیں ہوا، تو وہ ایک سارا پروسیس جو ہے وہ نل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو نصاب میں ہمیشہ جو ہے وہ دونوں چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں بچوں کی جو غیر نصابی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور جو ان کی کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ساری ضروریات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک خاص ٹائم فریم دے دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ کریکولم ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بچوں کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں، جو مینٹل ایبلٹیز ہیں ان کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، اس سے کبھی بھی وہ ابو نہیں ہونا چاہیے، بچہ اس کو سیکھ نہیں سکے گا، اور بہت لو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کی جو آلریڈی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں، مکس ہونا چاہیے، کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی ایسی ہوں تاکہ بچے کی جو پریویس لرننگ ہے وہ بھی ریفریش ہوتی رہے، اور جو اس کی ایڈوانس لرننگ ہے اس کے لیے وہ اس کو یوز کر سکے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پریویس لرننگ ہے وہ اس کو اس کی جو فیوچر لرننگ ہے اس میں کام آئے، ٹھیک ہے۔ تو نصاب کا جو عمل ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو انسان کی جو طالب علم ہے اس کی جو اقدار ہیں وہ اس سے متصادم نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اس میں بغاوت آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بیلنس میں ہونی چاہیے، لرننگ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیکھنا جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں جو معاشرے کے لیے تباہی کا باعث ہوتی ہیں، تو وہ لرننگ اسی لیے جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتی ہے کہ وہ بیس کرتی ہو ایک کریکولم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ آج کے ہمارے جو ہے وہ عناصر ہوئے جو ہم نے تعلیم کے عناصر کو سیکھا، اس میں سب سے پہلا جو ہے پھر ریوائز کر دیتا ہوں، سب سے پہلا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، پھر ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، پھر لرننگ ہے، پھر کریکولم ہے، اس کے بعد پھر ٹیچنگ ہے، اور پھر کیا ہے، سوسائٹی ہے۔ تو یہ آپ کو ذہن میں آنے چاہیے، اگر اس کو مائکروسکوپک دیکھا جائے تو پھر کمپوننٹس تو اور بھی آ جاتے ہیں بہت سے، ٹھیک ہے، لیکن جو بیسک کمپوننٹس ہیں جو کہ ایک ایجوکیشن پروسیس کو لانچ کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ یہ 6 عناصر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس میں جو کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، جو چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں چونکہ وہ تسلسل میں ہوتی ہیں اس لیے آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اینڈ تک دیکھنے میں جو ہے وہ کلیئر ہوں گی، ان کی انڈرسٹینڈنگ بنے گی۔ تو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو آپ نے سن لیں وہ تو آپ کو ذہن میں آ گئی، باقی چیزیں رہ گئیں آپ کی۔ تو اس کے علاوہ آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ پروسیس جو ہے وہ ٹیچنگ کا کیسا لگ رہا ہے، لیکچرز جو ہیں وہ ایزی ہیں، سمجھ آ رہے ہیں، اگر کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیزیں مینڈ کرنے والی ہیں تو کائنڈلی آپ ہمیں کمنٹس میں جو ہے وہ اپنی رائے دے دیا کریں۔ تو آج کی ویڈیو کے ساتھ یہیں اختتام کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔